کے سامنے، اور وہ یہ یاد رکھیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن بیان کرتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان قریب ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ ماشاءاللہ، ان قریب ہم تمہیں، میں بھی ترجمہ کر رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ان قریب ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ کہاں؟ فی الآفاق وفی انفسہم، اس کائنات میں بھی اور تمہارے اندر بھی۔ سوال پیدا ہوا باری تعالیٰ، یہ اس آیت میں تو نے دو کائناتوں کا ذکر کیا، ایک وہ کائنات جو سر سے لے کر پاؤں تک، ایک وہ کائنات جس میں چاند ہیں، سورج ہیں، ستارے ہیں، وہ کائنات جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ باری تعالیٰ اس آیت میں دو کائناتوں کا ذکر کیوں کیا؟ جواب آیا اس لیے کہ ان دونوں کائناتوں میں بہت ساری چیزیں آپس میں ملتی ہیں۔ کیا ملتی؟ دونوں کائناتوں میں بہت ساری چیزیں آپس میں ملتی۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں بڑے اہم نکتے تک آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، اور آپ کی داد اپنے لیے نہیں، سیدہ کائنات کی بارگاہ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ذرا توجہ رکھیے گا حاضرین محترم، بتایا دو کائناتوں کا ذکر اس آیت میں اس لیے کیا کہ اس آیت میں دو کائناتوں کا ذکر ہے، اور پوچھا دو کائناتوں کا ذکر کیوں ہے؟ بتایا اس لیے کہ بہت ساری چیزیں اس کائناتوں میں، ان دونوں کائناتوں میں مشترک ہیں۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا یہ جو کائنات ہے نا جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کائنات میں ایک ہے چاند، سورج، ستارے، سیارے، کوئی ایک آرگن اپنی جگہ سے ہل جائے تو ساری کائنات ہل جائے گی۔ ایسے ہی سر سے لے کر پاؤں تک، یہ سر ہے، آنکھ ہے، چہرہ، یہ سارے آرگن آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک آرگن ہل جائے تو باقی سارے آرگن بھی ڈسٹرب ہو جاتے۔ بھائی صرف سر میں درد ہو جائے تو کیا سارے اعضاء اچھے طریقے سے کام کر پاتے؟ نہیں نا۔ تو پوچھا باری تعالیٰ پھر اگر اس آیت میں دو کائناتوں کا ذکر اس لیے کیا کہ بہت ساری چیزیں ان میں کامن ہیں، تو پوچھا باری تعالیٰ پھر اس کائنات میں تو ایک جان ہے، اس کائنات میں تو ایک جان ہے، تو کیا وہ کائنات جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کیا اس کی بھی کوئی جان ہے؟ اب میں نقطے کے قریب آ گیا ہوں۔ پوچھا اس کائنات کی بھی کوئی جان ہے؟ فرمایا ہاں ہے، آؤ میں تمہیں لے کے جاتا ہوں رجب المرجب میں۔ کہاں لے کے جاتا ہوں؟ رجب المرجب میں۔ رجب کا مہینہ تھا، سیدہ ام ہانی کے گھر تاجدار کائنات آرام فرما تھے۔ جبرائیل آئے، آ کر تاجدار کائنات کے قدم دبائے، دبا کے کہا آپ کو اللہ ملاقات کے لیے بلا رہا ہے۔ حاضرین محترم، تاجدار کائنات اپنے بستر سے اٹھے تو بستر گرم تھا، وضو کیا، پانی بہنے لگ گیا، گھر سے باہر نکلے، کنڈی ہلنے لگ گئی۔ آپ اس کائنات سے باہر نکلے تو پیچھے ساری کائنات رک گئی۔ واپس بیٹھے تو وہ جو کنڈی ہلتی چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے پھر چل پڑی، وہ جو پانی بہتا چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے بہنا شروع ہو گیا، وہ جو بستر گرم چھوڑ کے گئے تھے وہ دوبارہ اسی طرح گرم۔ پوچھا باری تعالیٰ یہ ماجرا کیا تھا؟ صدیاں بیت گئی، تاجدار کائنات کی خدا سے ملاقات ہوتی رہی، اتنا عرصہ وہ وہاں رہے، یہ سارا کچھ پیچھے رک کیوں گیا تھا؟ جواب آیا اس لیے رک گیا تھا کہ جب جسم سے جان نکل جائے تو جسم پھر ہلتا نہیں ہے۔ دوستو پتہ چلا
जिसे हम रूह कहते हैं, वाह ऐसे उस कायनात की भी एक जान है जिसे आमिना का लाल मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। दोस्तों, जैसे इस कायनात की एक जान है, वैसे उस कायनात की सारी कायनात की जान का नाम मोहम्मद। अब गए आमिना के लाल, आप बताइए कोई आपकी भी जान है? फरमाया फातिमा को बता तुम मिट्टी, पूछने वालों मैं सारी कायनात की जान, मेरी जान का नाम फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैदरी फरमाया सारी कायनात की जान मोहम्मद मुस्तफा, और मोहम्मद मुस्तफा की जान का नाम, यार आप तो बोलिए ना, सुभान अल्लाह, बोलिए क्या नाम है? इबादत कीजिए, मोहब्बत से बोलिए। सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। जरा सलाम पढ़िए, सलाम पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली हाज़रीन मोहतरम, अब सवाल पैदा होता है कि सारी कायनात की जान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान का नाम सैयदा कायनात फातिमा। तो सुभान अल्लाह, सवाल पैदा होता है, ये जान कब से है? ये सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा, ये आपकी जान कब से है? तो याद रख लें, जान किसी की तब से होती है जब कोई तख्लीक हो। भाई बच्चा भी पैदा होता है तो उसकी जान तभी उसमें आती है जब वो तख्लीक किया जाता है। अब ज़हनों में सवाल पैदा हुआ, तारकारे कायनात की तख्लीक कब हुई? कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन फ़अहबब्तु अन उरफ़ फ़ख़लक़तु नूर मुहम्मदन मिन नूरिही। अभी कोई शय न थी, अभी अर्श न था, फर्श न था, अभी तब कब के जाने न थे, अभी आदम की भी तख्लीक न हुई थी, तब से जाने कायनात है, और जब से जाने कायनात है तब से जाने मोहम्मद मुस्तफा की मौजूद। सुभान अल्लाह, इसलिए बेदम वासी ने कहा, बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात। सुभान हसन, हुसैन, मुस्तफा, अली, जब ये मुस्तफा अली। हाज़रीन मोहतरम, ये वो मुबारक साथ है जो जान आग से नहीं है। जब पहला कौन कहा था, क्या पहला कौन कहा था, और कौन के बाद जो फायकून हुआ था ना, क्या वाह 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 वाह, के बाद जो पहला फायकून हुआ था, तो याद रख लो उस फायकून में जहां जाने कायनात तख्लीक हुई थी, वही जाने मोहम्मद मुस्तफा के ज़हूर और नूर को भी तख्लीक कर दिया गया। ये वो मुबारक ज़ातें हैं हाज़रीन मोहतरम, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उनकी लख्ते जिगर, वाह वाह, नूरे नजर, सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहतरम सैयद इज़हार हुसैन शाह साहिब और मोहतरम प्रोफेसर सैयद हसन अस्करी साहिब और इनके तमाम बरादरान और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मुख्तसर और बड़ी पुरनूर और पुरज़ौक़ इस मजलिस में मेरे जैसे बंदे को उनका पाकों का जिक्र करने के लिए मदऊ किया। मेरी बख्शिश का समान हो रहा है और मैं आपके ज़ौक़ को दाद देता हूँ। आप सुनिए, मैंने अभी तक अर्ज़ ये किया, अभी बात वहाँ तक मौजूद है कि आलमीन की जान मोहम्मद और मोहम्मद मुस्तफ़ा की जान सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। और ये तब से है जब से जाने कायनात है। हाज़रीन मोहतरम, चूंकि कायनात
आलमीन का इशारा देता है। لا إله कायनात का लफ्ज किसका इशारा देता है? आलमीन। और हमने बात भी आलमीन से शुरू की है कि ये आलम एक वो आलम कुर्बान जाऊं जब कुरान में दाखिल हुए और हदीस पाक में दाखिल हुए। या मैं एक और बात भी बता दूं कि मैं हूं अहले सुन्नत और ये सारी बातें सुभान अल्लाह। अहले तशय्यो भाइयों का तो ये अकीदा है ही, मगर हजार फतवे सुनने के बाद भी वाह वाह हम ये बताते हैं कि सिर्फ शीइयत ये नहीं है, अगर पक्का सुन्नी बनना है तो वो भी यही है। वाह माशाअल्लाह। अगर आपने हकीकत में सुन्नियत और ईमान इसी शय का नाम है, और जो कोई इधर उधर होता है उसका कोई नाता ताल्लुक ईमान से नहीं है। हाज़रीन मोहतरम, ये काला जुब्बा मैं आज पहन के नहीं आया, मैं जुमा जहां पढ़ाता हूं वहां भी मैं काला ही पहनता हूं। माशाअल्लाह। इसलिए जरा मेरी बात को मोहब्बत से सुनिए। मैं ये अर्ज कर रहा था हाज़रीन मोहतरम, बड़ी तवज्जो से, अब अगला नुक्ता, कुरान में दाखिल हुए, हदीस में दाखिल हुए, पूछा बारी ताला ये मामला तो आलमीन का है, एक ये आलम एक वो आलम, तो क्या आलमीन का लफ्ज किस किस हस्ती के लिए आया है? माशाअल्लाह। जब कुरान और हदीस को मैंने अपने नाकिस इल्म के बारे में पढ़ा तो मुझे आलमीन का लफ्ज सिर्फ 3 हस्तियों के लिए मिला। माशाअल्लाह। अब जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह। मैं बड़ा अहम नुक्ता अर्ज करने लगा हूँ। कितनी हस्तियों के लिए? 3 हस्तियों। पहला दाखिल हुए कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो रब है आलमीन का, तमाम जहानों का। पूछा बारी ताला तेरे अलावा भी कोई आलमीन की शान वाला है? फरमाया हाँ, मेरा महबूब है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बता दिया जहां जहां तक मैं रब हूं वहां वहां तक मेरा महबूब रहमत है। तो क्या इनके अलावा भी कोई आलमीन है? तो दाखिल हुए हदीस में, हदीस बोली मुस्तदरक हाकिम की, इमाम हाकिम बोले ताजदारे कायनात ने अपनी हयात तैयबा में अपनी लख्ते जिगर को सामने खड़ा करके फरमाया या फातिमा अंते सैयदा तो निसाइल आलमीन। बता दिया जहां जहां तक रब की रबूबियत है वहां वहां तक मोहम्मद मुस्तफा की रहमत है, और जहां जहां तक मेरे महबूब की रहमत है वही तक मैंने अपनी लख्ते जिगर को तमाम कायनात की सरदार बना कर भेजा। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तो रब भी आलमीन की शान वाला, मोहम्मद मुस्तफा भी आलमीन की शान वाले, और सैयदतुन निसाइल, ऊंचा ऊंचा बोल दीजिए, सैयदतुन निसाइल आलमीन। आलमीन की शान के साथ आए। यही तो वजह है कि जब आलमीन की शान के साथ आ गए तो फिर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, और ईसा अलैहिस्सलाम के बाद ताजदारे कायनात आए और आपके सारे सहाबा, क्या सारे सहाबा भाई वो इज्जत और तकरीम करते रहे आमिना के लाल मोहम्मद मुस्तफा की। वो जब भी मुखातिब होते, पिछले अंबिया आए, वो अपनी किताबों में तज़किरे करते रहे, अपनी कौमों को तज़किरे करते रहे। सहाबा आए तो भाई जब भी कोई सहाबी ताजदारे कायनात को मुखातिब होता तो ये कहता फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। भाई 1.25 लाख सहाबा जब भी आका को मिलते एक ही बात कहते, फिदा का
بھی و امی یا رسول اللہ، فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، قربان جاؤں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کی عظمت پر، قربان جاؤں آپ کی رفعت پر، قربان جاؤں آپ کی سطوت پر، قربان جاؤں آپ کی عظمت پر، کہ ساری کائنات حضور کو ملتی تو کہتی میرے ماں باپ، واہ اور جب تاجدار کائنات فاطمہ سے ملتے تو فرماتے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ میں محمد کے ماں باپ تجھ پر قربان، ماشاءاللہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں، اس لیے ہو جائیں کہ قیامت بھی آ جائے گی نا تو سارے عالمین وہ سامنے موجود ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک اور آپ کے زمانے کے آخری فرد تک سارے عالمین میدان محشر میں ہوں گے۔ اچانک ایک آواز دینے والا آواز دے گا، خدو ابصارکم یا اہل محشر، خدو ابصارکم، اے محشر کے میدان میں آنے والو اپنی نگاہیں جھکا لو۔ سارے لوگ جو پسینوں میں شرابور ہوں گے، جو پریشان حال کھڑے ہوں گے، اس دن پریشان صرف وہ نہیں ہوں گے جن کا ناطہ ابو طالب علیہ السلام کے گھرانے کے ساتھ ہوگا، سارے پریشان ہوں گے۔ میں نے بہت بڑی بات کہی ہے اور ایسے جذبات میں نہیں کہی بلکہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ ہر کوئی پریشان ہوگا، نہیں ہوگا تو صرف وہ نہیں ہوگا جس کا تعلق ابو طالب کے گھرانے سے ہوگا۔ سبحان اللہ وہ بتا کے گئے ہیں علی حوض کوثر پر ہوں گے، فاطمہ حوض کوثر پر ہوں گی، حسنین حوض کوثر بس جس کو وہ اوکے کرتے جائیں گے پیتا جائے گا، جگہ اور جو پیتا جائے گا وہ جنت کے دروازے پر پہنچتا جائے گا۔ حاضرین محترم اب پہنچ گئے، میں یہ کہہ رہا تھا قیامت عالمین کا نظام چل رہا ہے اور عالمین کے نظام میں حاضرین محترم فرمایا سارے عالمین وہاں اکٹھے ہوں گے اور اس سچویشن میں ہوگا کیا؟ اعلان ہوگا، لوگوں اپنی نگاہیں جھکا لو۔ یہ جو آپ لوگ کرتے ہیں نا کہ جب بھی میں نے دیکھا ہے، اب مجھے اس کے عقیدے کی حقیقت کا اندازہ نہیں لیکن میں نے دیکھا ہے ہمارے اہل تشیع و بھائی جب بھی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا نام آتا ہے تو اپنی نگاہیں جھکا لیتے ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے، آج بھی میں دیکھ رہا ہوں آپ جھکا لیتے۔ کیوں جھکاتے ہیں؟ یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، آج ہم تو ادب اور عقیدت میں جھکاتے ہیں نا، قیامت کے دن سب کو جھکانا پڑے، اللہ قیامت کے دن سب کو جھکانا وہ جو نعوذ باللہ اپنی زبانیں گندی کر کے خطا پہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں، بیسیکلی خود ان کے آباء و اجداد میں خطائیں ہوئی ہوتی ہیں جس کے باعث وہ ان پاک گھرانوں پر ایسی تہمتیں لگاتے۔ حاضرین محترم میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی اس دن تو خدائی حکم ہوگا، خدو ابصارکم لفظ ہے، اپنی نگاہیں جھکا لو۔ 70,000 حوروں کا جھرمٹ دیکھیں گے لوگ، معاملہ کیا ہے؟ ہر کوئی تو سورج سوا نیزے پر ہے، ہر کوئی پریشان ہے، کوئی کسی کا مددگار نہیں، بولیے نہیں، بہن بھائی سے بھاگ رہے ہیں، بیٹا اولاد سے باپ سے بھاگ رہے، ہر کوئی بھاگ رہا ہے۔ کیا ماجرا ہے اس دن؟ بھائی کس کا پروٹوکول ہے اتنا؟ فرمایا اس کا پروٹوکول ہے جو اس کائنات کی جان بن کر آئی ہے۔ ہوگا کیا؟ اعلان ہوگا، لوگوں اپنی نگاہیں جھکا لو۔ کیا ماجرا ہے؟
हुक्म होगा 70,000 हूरों के झुरमुट में ऊंटनी पर सवार कौन? सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का गुजर होगा। सुभान अल्लाह। हुक्म होगा किसी ने उधर नहीं देखना, अपनी निगाहें झुका लो ताकि सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा का गुजर हो जाए। सारे आलमीन निगाहें झुका के बैठे हैं और सैयदा कायनात का गुजर हो रहा है। हाज़रीन मोहतरम, ये वो ज़ात है कि ये गुजर जो आज इस ज़ात के साथ जुड़ जाए तो कुर्बान जाऊं। मैं अगले बिल्कुल समझ लें अपने 80% गुफ्तगू मुकम्मल कर चुका हूं। अब मैं आखिरी 20% पर बात करने लगा हूं। सुभान अल्लाह। मज़ीद चाहता हूं और 2-3 नुक्ते और अर्ज करना चाहता हूं ताकि हम अपनी इस ईमान भरी मजलिस में अपने ईमान को मजीद मजबूत कर सके। वो हाज़रीन मोहतरम, वो सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा, वो आलमीन की शान रखने वाली वो मुबारक ज़ात जब इस दुनिया में आई तो ताजदार कायनात ने नाम रखा फातिमा। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बोलिए क्या नाम रखा? फातिमा। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करता, एक माना तो आप जानते हैं फातिमा का, लेकिन आओ एक डायरेक्ट हदीस का तर्जुमा करके ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा? अब बताने लगा हूँ, ये अहले तशय्युअ भाइयों, ये जो तुम मजालिस करते हो सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा के नाम पर, आपके यौम विसाल पर, आपकी यौम विलादत पर, आपके बेटों के तज़किरे करते हो, ये सारा कुछ क्या है? ताजदार कायनात ने फरमाया मैंने अपनी बेटी फातिमा का नाम सिर्फ इसलिए रखा है, फातिमा का माना है जिसे दोज़ख से, आग से दूर कर दिया गया हो। फरमाया ये नहीं, फरमाया फातिमा का माना ये है कि भाई वो तो बनी ही तब से है जब से कायनात की जान बनी, उसके लिए तो दोज़ख जन्नत का कोई मामला सुभान अल्लाह। भाई उसके बेटे जन्नत के सरदार हैं, उनके लिए ये मामला नहीं। असल मामला ये है, बताया अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है कि जो जो भी मेरी उम्मत में से मेरी बेटी की इज्जत और तकरीम और मोहब्बत का पैकर बन जाएगा, फातिमा खुद भी जन्नत में जाएगी, उसको भी अपने साथ लेकर सुभान अल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, उसे भी लेकर, आपका लक़ब है बतूल। सुभान अल्लाह। मैं तो सुना, मुझे सर इजहार साहब ने बताया कि ये वो जगह है जहाँ पर सैयद तालिब हुसैन जौहरी साहब तालिब रहमतुल्लाह अलैह, सैयद नहीं थे, तालिब नहीं थे, ओके, वो तालिब जौहरी साहब वो भी यहाँ बैठते रहे हैं और आते रहे। तो मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ सबक सुना रहा हूँ और अपना ईमान ताज़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाज़रीन मोहतरम, इतनी बड़ी जगह पर वो बैठते रहे तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, आपने बड़े बड़े उलमा से, बड़ी बड़ी जगहों से बतूल का माना भी सुना होगा, फातिमा का माना भी सुना होगा। मैंने अर्ज़ किया फातिमा का माना ये है कि ए मेरे आका से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा? फरमाया इसलिए रखा, जो जो मेरी बेटी की इज्जत करेगा, तकरीम करेगा, इनसे मोहब्बत करेगा, इनसे जुड़ जाएगा, वो क्या करेगी? खुद तो जन्नत में जाएंगी, उसको भी अपने साथ जन्नत में लेकर। ये एक माना फातिमा का। अगला माना बताता हूं, बतूल। आपको बतूल क्यों कहा जाता है? मैंने कुरान को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, खुशामदीद कहते हैं हम सर को, सर तशरीफ लाइए। बात अर्ज कर रहा था, आपको बतूल कहा जाता है। अब बतूल क्यों कहा जाता है? कुरान को पढ़िए, खुदा की कसम बतूल कुरान ने और हदीस ने और सारे लिटरेचर ने सिर्फ 2 हस्तियों को बतूल कहा। बोलिए कितनी हस्तियों को बतूल कहा? 2। सर मैं आपको सबक सुना रहा हूं, आपकी तवज्जो चाहता हूं। 2 हस्तियों को बतूल कहा। सुभान अल्लाह। एक वो हस्ती जिसे सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है,
اور ایک وہ ہستی جسے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے. صلی اللہ محمد وآلہ محمد. اب معاملہ کیا ہوا؟ عقیدے کی بات کر رہا ہوں. معاملہ کیا ہوا؟ یہ بطول کے ساتھ جڑنا کرتا کیا ہے؟ ادھر حضرت زکریا علیہ السلام دیکھا بند کمرے میں حضرت مریم موجود ہیں. دیکھا بن موسم پھل اتر آئے. اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا, آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے. جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا لگتا ہے یہ بڑی انعام والی, اکرام والی, بڑی رحمت والی ہستی ہے. کیوں نہ یہاں کھڑے ہو کر بڑے عرصے سے اولاد کی طلب میں ہوں, یہاں دعا مانگتا ہوں, کیا پتا دعا قبول ہو جائے. قرآن نے بیان کیا ہنالک دعا زکریا, وہ جو بطول ذات تھی وہاں پر کھڑے ہو کر دعا مانگی باری تعالیٰ جیسے مریم کو بن موسم پھل دے رہا ہے ویسے مجھے بن موسم اولاد عطا کر دے. آپ نے اس بطول کے وسیلے سے دعا مانگی, اللہ رب العزت نے اسی لمحے بیٹا عطا کر دیا. دوستو ہم اس بطول سے اس لیے بھی جڑتے ہیں کہ جب دعائیں قبول نہیں ہوتی ہم سیدہ بطول کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں, اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے, ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. حاضرین محترم, یہ وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ہے کہ جن کے بابا مکہ کی سرزمین پر چلے. آخری دو نکتے عرض کر رہا ہوں اور بات ختم کرنے لگا ہوں, بڑی محبت کے ساتھ سنیے. حاضرین محترم, جن کے بابا مکہ کی گلی میں چلے, مکہ کی گلی میں, تو قرآن اترتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. پوچھا باری تعالیٰ یہ شہر مکہ کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ حاضرین محترم, آپ کی توجہ چاہتا ہوں. پوچھا کیوں قسم اٹھاتا ہے؟ فرمایا اس لیے نہیں اٹھاتا کہ یہاں حجر اسود ہے, اس لیے نہیں اٹھاتا کہ یہاں صفا مروہ ہے, یہاں حج ہوتا ہے, نہیں, یہاں پر میرے محبوب کے قدم لگتے ہیں, میرے محبوب کے قدم لگتے ہیں. دوستو اگر تاجدار کائنات کے قدموں کو مٹی لگے تو وہ خدا کے قسم کھانے کے لائق ہو جائے. اگر قدموں میں لگنے والی مٹی کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی جان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اور جان کوئی اور نہیں ہے, سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا. سبحان اللہ. حاضرین محترم, آؤ آخری بات عرض کر رہا ہوں, اور آخری بات یہ کہ آپ نے سنا نجران کا ایک وفد آیا, نجران کا ایک وفد آیا عیسائیوں کا, اور انہوں نے آ کر توحید پر دلائل مانگے. جب انہوں نے دلائل ماننے سے انکار کر دیا تو کیا ہوا؟ اللہ نے حکم دیا اے میرے محبوب انہیں کس کے لیے بلاؤ؟ مباہلہ کے لیے. اور کیا حکم ارشاد فرمایا؟ نحن ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. قربان جاؤں, یہ آیت علماء موجود ہیں, ان کی عظمت کو سلام. اور میں تو سبق سنا رہا ہوں اور بڑی توجہ کے ساتھ یہ آخری جملے عرض کر رہا ہوں کہ وہ جب مباہلہ کے لیے بلایا, بات میں نے شروع کی تھی عالمین سے کہ اس ساری کائنات کی جان محمد مصطفیٰ, اور محمد مصطفیٰ کی جان سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا. حاضرین محترم, وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا جب آئے نا, ادھر آ گئے عیسائی اپنے آباء و اجداد اور اپنے گھر والوں کو لے کر. ادھر جب مصطفیٰ پاک کی باری آئی تو آقا علیہ السلام, بیٹوں کی باری آئی تو حسنین کریمین کو لے آئے. واہ واہ, بولیے نا یار, سبحان اللہ. بیٹوں کو لے آئے. اب اگلا جملہ سنیے, قرآن کہتا ہے نساءنا, اپنی خواتین کو لے کر آئے, خاتون کو نہیں, خواتین جمع کثیرہ. لیکن ہم نے دیکھا تاجدار کائنات خواتین نہیں لے کر آئے,
خواتین کی سردار سیدہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھا پہلے اگلی بات کر لوں. جب بات آئی نا انفسنا و انفسکم، تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تو یاد رکھ لیں جان نے کہا تھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کی جگہ پر کسی اور کو لے کر نہیں آئے، مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو لے کر سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا بھی جان، مولا علی المرتضیٰ بھی جان. اب جب یہ آ گئے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کیا؟ حکم تو تھا جمع کا، اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں. تاجدار کائنات صرف ایک عورت کو لائے، فرمایا جیسے میں واہ اجتماعیت کی شان کے ساتھ اترا ہوں کہ جس نے یوسف کا حسن دیکھنا ہو محمد کو دیکھے، سبحان اللہ. جس نے ابراہیم کی خلیلیت کو دیکھنا ہو میں محمد کو دیکھے، جس نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی جدا جدا شان کو ایک مجسم ذات میں دیکھنا ہو وہ میں محمد کو دیکھے. ایسے ساری کائنات کی خواتین کو اوصاف کو جس ایک ذات میں جمع دیکھنا چاہے اسے میری تخت جگر فاطمہ الزہرا. سبحان اللہ. سبحان تو ساری خواتین کا نمائندہ ایک سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو چنا، اور چن کر پتہ ہے کیسے کھڑا کیا؟ ادھر حضرت امام حسن کو کھڑا کیا، ادھر امام حسین علیہ السلام کو کھڑا کیا، سامنے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو کھڑا کیا، اپنے پیچھے مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو کھڑا کیا. اب یہ 5 تن کھڑے ہو گئے. ادھر میں نے قرآن کو پڑھا اور سورہ آراف پڑھی. سورہ آراف ذہنوں میں سوال آیا یہ چاروں طرف انہیں کیوں کھڑا کیا؟ لائن میں بھی تو کر سکتے تھے، بولیے کر سکتے تھے، لائن میں بھی تو کر سکتے تھے، یہ دائرے میں کیوں کھڑا کیا؟ سورہ آراف بتاتی ہے انسان پر جب شیطان حملہ کرتا ہے تو وہ ادھر سے بھی کرتا ہے، ادھر سے بھی کرتا ہے، سامنے سے بھی کرتا ہے، پیچھے سے بھی کرتا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو بتا دیا لوگوں سن لو، اگر ساری زندگی شیطان کے حملوں سے بچنا چاہتے ہو اپنے آپ کو ان ہستیوں کے ساتھ جوڑ لو. جتنا تم ان کے ساتھ جڑتے جاؤ گے شیطان تم سے دور بھاگتا جائے گا. سبحان اللہ. دوستو شیطان بھاگتا جائے گا کیونکہ جو ان سے جڑ جائے وہ پھر کبھی بھی اسے تنہا نہیں چھوڑتے، نہ اس دنیا میں چھوڑتے ہیں نہ اگلے جہان میں چھوڑیں گے. قربان جاؤں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو جنت میں چلے جائیں گے. مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ نے پوچھا ہم تو چلے جائیں گے، ہم سے محبت کرنے والے کہاں جائیں گے؟ فرمایا علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آگے میں ہوں گا، پیچھے تم ہوگے، سیدہ کائنات ہوں گی، حسنین ہوں گے، ہم آگے آگے ہوں گے، ہم سے محبت کرنے والے پیچھے پیچھے آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب میدان کربلا سجا تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آخری لائن عرض کر رہا ہوں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ عرض کرتی فرماتی ہیں آپ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کا جذبہ ہے، مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کی جرات کا نام سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہے. آپ بیان فرماتی ہیں کہ جب آخری رات آئی شب عاشور، میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ چھوڑتے نہیں ہیں، جب آخری رات آئی شب عاشور تو تھوڑی دیر کے لیے مولا حسین نے جب سب کو نصیحتیں کر دی وصیتیں کر دی اور کر دینے کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے فرمایا میں مصلی پر جا رہا ہوں، باقی سب لوگ آرام کر لیں. سیدہ زینب فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہی میدان کربلا تھا اور اس میدان کربلا میں ایک پردہ پوش خاتون ہے.
جو اس ریگزار کربلا پر جھاڑو دے رہی ہے اور جو کنکر پڑے ہیں انہیں اٹھا رہی ہیں. ہائے کہتی ہیں میں پاس گئی خاک کے عالم میں پاس گئی اور میں نے جا کے پوچھا اماں جان یہ پردہ پوش خاتون آپ کون ہیں اور یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہتی ہیں انہوں نے جواب دیا یہ تو بعد میں بتاؤں گی کہ میں کون ہوں، مگر میں جو بھی ہوں آئی اس لیے ہوں کہ یہاں صبح میرے لخت جگر کا لاشا گرے گا اور میں نہیں چاہتی کہ جب ان کا لاشا گرے تو ان کے جسم مبارک کو کوئی تکلیف پہنچ جائے. میں وہ کنکر اور پتھر ہٹانے آئی ہوں. پوچھا بڑھیا خاتون پردہ پوش خاتون آپ بتائیں تو صحیح کہ آپ ہیں کون؟ قربان جاؤں. جب آپ نے وہ ساری تفصیل بتا دی، بتا کے پردہ ہٹایا تو دیکھا ان کی اماں جان سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا خود موجود تھی، وہاں بھی موجود تھی اور ہمارے لیے پیغام دے گئی کہ مجھ سے اور میرے گھرانے سے محبت کرنے والوں، ہم تمہیں نہ اس دنیا میں چھوڑیں گے نہ اگلے جہان میں چھوڑیں گے، بس محبت اور استقامت کے ساتھ چلتے جانا. نعرہ حیدری نعرہ حسین بلند کرتے رہنا. تم ان نعروں کو بلند کرتے رہنا، اللہ تمہارے مقدروں کو بلند کرتا ہے. اللہ رب العزت جو پڑھا سنا سنایا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.